بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ ہماری مساجد کے اندر اگر جھگڑا ہوتا ہے تو اس کا ایک سبب مسجد کے اندر حرام کمائی کا بھی آنا ہے۔ اس بارے میں دوستوں نے پھر سوالات کرنے شروع کیے، احباب نے کچھ سوالات کیے ہیں، ان سوالات کے جوابات دینا مقصود ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایسی مسجد میں نماز پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے جس مسجد کے اندر حرام کی کمائی ہو؟ کسی نے رشوت کا پیسہ دے دیا، کسی نے چوری کا پیسہ دے دیا اور پھر اس سے ہم نے دیوار بنا دی، ٹائلیں خرید دیں، زمین میں لگا دیں، تو ایسی مسجد کے اندر نماز پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ جواب تھوڑی تفصیل طلب ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ جس آدمی نے پیسے دیے ہیں اس کی کمائی شاید حلال ہے شاید حرام ہے، آپ شک میں ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے شک کو ختم کریں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں اور اس بات میں پڑے ہی نہیں کہ اس نے جو پیسے دیے تھے وہ حلال تھے یا حرام کے تھے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ خواہ میں کیوں شک کر رہے ہیں؟ آپ کو یقین ہو تو پھر بات کریں۔ اگر شک ہے ہاں شاید حرام کے ہوں، ہاں شاید حلال کے ہوں، تو پھر یہ بات صحیح نہیں بنے گی۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اصلاح کریں اور اس شک کو زائل کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی ٹھیک ہے، بس مومن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس نے صحیح پیسے دیے ہوں گے۔ دوسری بات، آپ کو یقین ہے کہ اس نے حرام کے پیسے دیے تھے، تو پھر اس کے حرام کے پیسوں سے آپ نے یہ دیوار بنائی تھی یا یہ زمین بنائی تھی، کیا بنایا تھا؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے یہ دیوار بنائی تھی اس حرام کے پیسوں سے، تو آپ اس دیوار کو گرا دیں۔ آپ نے یہ زمین بنائی تھی، ٹائلیں ماربل وغیرہ خریدی تھی، یہ لگا لی تھی، اب اس کو توڑ دیں، نکال لیں۔ یہ دیوار تھی تو دیوار حلال کے پیسوں کی لگا لیں، یہ زمین تھی، ٹائل وغیرہ ماربل تھی تو وہ بھی حلال کے پیسے کی لگا دیں۔ اس کے ازالے کا طریقہ ایسا ہی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے اس کے دینے والے کی پیسے دینے والے کے بارے میں کہ اس نے حرام کے دیے تھے، اور آپ کو بھی یہ بھی یقین ہے کہ آپ نے یہاں پر لگائی تو اس کو توڑ دیں، پھر بنا دیں۔ تیسری بات، دینے والے نے حرام دیا تھا، آپ نے مسجد میں لگا لیا تھا لیکن معلوم نہیں کہ آپ نے کہاں پہ لگایا تھا کیونکہ مال مکس ہو گیا تھا، تو اس صورت میں جس نے آپ کو پیسے دیے تھے جو کہ حرام کے تھے تو اس کا ازالہ ضروری ہے۔ اس کا ازالہ ایسے کیا جائے گا کہ اگر کسی نے 10,000 روپے دیے، 20,000 دیے، 50,000 دیے، تو آپ ایسا کریں گے کہ کسی کو آدمی کو اطمینان ملیں اور اسے کہیں کہ بھائی آپ مسجد کے چندے کے اندر 50,000 روپے دے دیں تاکہ ہم اس کا ازالہ کریں جو حرام کمائی ہماری مسجد کے اندر آ گئی تھی۔ تو اس کے 50,000 اس پہ لے کر مسجد کے چندے میں داخل کر کے پھر کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے وہ پیسے آپ دے دیں، پھر وہ 10,000 ہو، 20 ہو، 50 ہو، جو بھی ہوں، بغیر ثواب کی نیت کے آپ کسی غریب کو دے دیں گے تو یہ آپ کی مسجد سے حرام پیسے کا ازالہ ہو جائے گا جو لگایا گیا تھا مسجد کے اندر۔ چلو ایک آدمی نے حرام کے پیسے بھی دیے تھے اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کہاں لگائے تھے اور کوئی صدقہ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے اور مسجد کے اندر اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ آپ صدقہ دے سکیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس مسجد کے اندر حرام تو لگا ہوا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی مسجد کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جس آدمی نے مسجد کے اندر حرام کا پیسہ دیا ہے اس کے ازالے کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہو سکا، نہ اس کو توڑا جا سکا ہے کیونکہ معلوم نہیں، پتہ نہیں کہاں پہ لگا ہے، نہ ہی صدقہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ مسجد کے اندر پیسے نہیں، کوئی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو ایسی مسجد کے اندر جس کے اندر حرام کی کمائی لگی ہوئی ہے، نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس لیے جو احباب چندہ کرتے ہیں تھوڑا احتیاط سے کریں اور حاضر دماغی سے کریں، اسے نہیں ہے کہ حرام کا پیسہ لے کر آپ مسجد کے اندر لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کے اندر اگر بجلی چوری کی ہے تو اس کے اندر نماز پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایسی مسجد کے اندر جس مسجد کے اندر بجلی چوری کی ہے نماز پڑھنا صحیح ہے، چوری کرنا گناہ ہے۔ جو چوری کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ امام صاحب چوری کرتے ہیں تو وہ گناہ گار ہوگا، مؤذن صاحب کرتے ہیں تو وہ گناہ گار ہوں گے، متولی صاحب چوری کرتے ہیں تو وہ گناہ گار ہوں گے، سارے مل جل کر چوری کرتے ہیں تو سارے گناہ ہوں گے، ساری کمیٹی کرتی ہے تو ساری کمیٹی والے گناہ گار ہوں گے۔ جو چوری کرتا ہے، جس کی رضامندی سے یہ چوری ہو رہی ہے، وہ اس چوری کے اندر شامل ہے اور وہ گناہ گار ہوگا۔ باقی رہا نماز کا مسئلہ، تو نماز اپنی جگہ پر صحیح ہوگی،
اس میں نماز پر کوئی بھی حرج نہیں آئے گا، نماز خراب نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حلال کمانے اور حلال کام پر حلال پیسہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔